قد افلح المؤمنون، کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اور ان کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے۔ خشوع کیا ہے، اور خشوع کے ساتھ کی گئی عبادت انسان کو کیا دیتی ہے، اور اگر خشوع کو اختیار نہ کیا جائے تو کن کن ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخر میں اس راستے کا تعین بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے جس راستے پہ چلتے ہوئے انسان خشوع اختیار کر سکتا ہے۔ خشوع یہ خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی اختیار کرنا۔ خشع ای سکن واطمئن، خشع فلاں شخص نے خشوع اختیار کیا یعنی پرسکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ دل کی عاجزی کا نام ہے خضوع، اور دل کے اندر اگر عاجزی آ جائے تو اس کا اظہار پھر جسم کے ہر عضو پہ ہوتا ہے، تو اعضائے جسم پر عاجزی کے اظہار کو خشوع کہتے ہیں۔ اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے لو خشع اذا خضع القلب خشعت الجوارح، دل کے اندر اگر عاجزی پیدا ہو جائے تو انسانی اعضاء کے اندر بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے ایک انسان کو دیکھا کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے ہی بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو کیا کہنے لگے؟ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتا۔ یہ جو بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آپ اس کو سوء اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا جہان کی ترتیبات سے واقفیت تو حاصل کر لیتا ہے، مینرز ایٹیکیٹ تو اس کو آ جاتے ہیں، لیکن اس بیچارے کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کام نماز سے پہلے کرنا ہے اور کون سا کام نماز کے اندر کرنا ہے۔ کچھ بھول جاتے ہیں، ان کو خیال ہی بال دھس کرنے کا اس وقت آتا ہے جب نماز شروع کرتے ہیں۔ کچھ بیچارے نماز شروع ہوگی اور ابھی ان کو خیال ہوتا ہے اف میرے تو لباس پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو درست کرنے کا یہی شاید موقع ہے، پھر تو شاید نہ مل سکے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے تخیلات جو نماز سے پہلے تو نہیں آ رہے تھے، نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ہی تخیلات کی وادی میں سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقتاً ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد ان سے گزارش کی جائے کہ امام محترم نے کون سی سورتیں تلاوت کی تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت سے منع کیا ہے، اور اس کیفیت کی نشاندہی کی ہے جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ آپ یہ بات سن کے حیران تو ہوں گے، آج حالت تو یہ ہے، ایک وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے فرمایا کرتے ارحنا یا بلال، ارحنا، اذان کہیے، نماز پڑھیں، کچھ سکون مل جائے، ارحنا یا بلال۔ اور آج اگر کسی امام محترم کو توفیق مل جائے وہ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک کی تلاوت کی سنت کو زندہ کر دے، یا اللہ کی توفیق سے سجدہ اس کا لمبا ہو جائے، تو مقتدی بول تو نہیں سکتے لیکن زبان حال سے ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں انقذنا یا امام، اے امام ہماری جان چھڑا دو، آج آپ کے پاس آئیں، کل کو اس مسجد میں نہیں آئیں گے۔ فرق دیکھیے، کان اذا حسبه امر صلى، جب سرتاج رسول کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی نماز پڑھتے، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، جب آپ کو خوشی ملتی تب بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ غمی کو کنٹرول کرنا اور خوشی کے وقت اللہ کا اور شکر ادا کرنا
اس کا ایک ہی طریقہ سرتاج رسول نے اختیار فرمایا کہ اللہ کے سامنے گر جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے، نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی، پڑھنے والوں نے پڑھ لی، 3 رکعتیں پڑھ کے عصر کی نماز پہ سلام پھیر دیا، نہ پہلی صف والے بولے نہ دوسری صف والے بولے۔ پیچھے سے آواز آئی، جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے خیر پہلی صف والوں سے پوچھا، کیوں جی میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہتے نہیں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کو اور یقین ہو گیا، بھولنا۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِلنَّسِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، بھول گئے۔ لیکن میں جس بات کو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دوسری صف والوں سے پوچھا، کہا نہیں آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں۔ جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا کمال کی بات ہے، میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر روز عصر کی نماز کے اندر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ اس کو بھی اللہ کے بندے کو یہ نہیں ہے کہ میری رکعت رہ گئی ہے، وہ بیچارہ اپنی کیلکولیشنز میں پڑا ہوا ہے کہ میری ایک دکان کا حساب باقی ہے۔ جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے، اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا ولا يعرف عمن هو عن یمینی وعن شمالی۔ خشوع یہ ہے کہ نہ دائیں التفات ہو نہ بائیں التفات ہو، بلکہ اس بات کا تو اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور میرے بائیں کون کھڑا ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کے معانی کا تعین کرتے ہوئے 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت کے دن ہر آواز پست ہوگی، پستی کے معنی میں خشوع آیا ہے، اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں جدار خاشع، ایسی دیوار جو کھڑی کھڑی گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ اس انداز سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرا کر تخیلات کی وادی میں سیر نہ کرتا ہو، بلکہ قلب و قالب اللہ کی طرف لگا لے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے خشوع کے معنی کا تعین کیا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون ای سکنت جوارحهم، وہ لوگ جو عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء سکون اختیار کرتے ہیں، طمأنینت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی وَيَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ انبیاء کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول کیوں فرماتے؟ ان کے اندر خشیت کی وہ کیفیت تھی۔ کیسی کیفیت؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک آیت پہ پوری رات گزار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی آیت؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے پروردگار عالم، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اگر عذاب دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو نے مشورہ تو کسی سے نہیں کرنا، تیری ہی مرضی چلتی ہے۔ ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گزارتے۔ چوتھا مفہوم وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اے جامدہ، انسان اس انداز سے جامد ہو کے کھڑا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری بیان کرتی ہے، عبداللہ ابن الزبیر
رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قام الى الصلاة كأنه عود، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہے۔ ہاں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا جمعے کے دن، فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ذرا ان 2 رکعتوں کو جلدی سے پڑھ لو، لیکن رکوع اور سجدہ اس میں بھی مکمل ہونا چاہیے۔ صبح کی رکعتوں کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی ہلکی پڑھتے کہ ہمیں لگتا ہے شاید کہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن عام معمول یہ ہو رکوع اور سجدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبہ، جس شخص کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، فیتوضأ، وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت له كفارة لما قبلها، اس نے وضو بھی اچھا کیا، خشوع بھی اچھا کیا اور رکوع بھی اچھا کیا، تو مالک الملک اس خشوع والی نماز کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، جب نوجوان وضو کرتا ہے تو اس بیچارے کو اپنے بالوں کی ترتیب اور سیٹنگ کا ہی فکر رہتا ہے، مسح کرتے وقت بھی ہاتھ سر کے اوپر سے گزار لیتا ہے کہ وہ ڈیزائن خراب نہ ہو جائے۔ جبکہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی مالک فرما دیتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اگر وضو کرنے کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے جو اس کی شان کو لائق ہے، تمجید بیان کی ہے، اور دل کو خالی کر کے کھڑا ہوا ہے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب سلام پھیرتا ہے ویسے تو نماز سے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں باقی بچتا۔ اور تیسری سعادت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه، اپنے چہرے کو بھی قبلے کی طرف لگا لیتا ہے اور دل میں بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، الا وجبت له الجنہ، اللہ تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، آج تو وہ دور ختم ہو گیا۔ میں سرتاج رسول کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو۔ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَاءِ مِنَ الْبُكَاءِ كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اور دوسری روایت میں آتا ہے اس طرح آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع اختیار بھی کیا اور صحابہ کو اس کا سبق بھی دیا، اور صحابہ کرام نے زندگی اسی انداز سے ہی گزاری۔ دیکھیے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا ساتھ ہے، راستے میں پاؤں میں ناسور نکلا، طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دیا جائے وگرنہ ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا مرقد ایک بوٹی ہے نشاور، استعمال کر لو، تو چلو اس کا کوئی کرتے ہیں۔
کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حالت میں نشہ آور چیز نہیں لے سکتا۔ یہ تو آج کل کا ایمان ہے نا کہ ہے بھی مومن اور سگریٹ نوش بھی ہے، کیسے ہو گیا؟ اور تعجب اس بات پہ ہے کہ کہنے والے مانتے بھی ہیں کہ گناہ ہے لیکن کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، بار بار صغیرہ کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کے بعد بھی اگر انسان سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو کبیرہ بھی نہیں رہتا، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے بات سمجھنے والی ہے، کچھ چیزیں دل کے قریب ہو کے سمجھنی اور سمجھانی پڑتی ہیں۔ اگر یہ جائز ہی ہے، سگریٹ حلال ہی ہے، آپ نے دیکھا کبھی کسی بیچارے نے کھانا ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو؟ ممکن ہے؟ یہ واحد حلال چیز ہے ان لوگوں کے نزدیک اس کو ٹوائلٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ الغرض عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ نے جو آپریٹ کرنا ہے کر لیجئے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز شروع کی۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کے ساتھ چلیے گا، گوشت انسانی چھری کے ساتھ کاٹا گیا اور ان کے پاؤں کی ہڈی آری کے ساتھ کاٹی گئی، اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ۔ نماز سے فارغ ہوئے، تکلیف کا احساس ہوا، لیکن زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اللہم لک الحمد حتی ترضا، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے۔ اس وقت علاج کا طریقہ تھا کہ پاؤں کو تپتے ہوئے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو جب راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ آیا تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی بلایا اپنے پاس، باقی تو میرے پاس ہے۔ 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی اس انداز سے کی۔ کہنے والے نے کہا جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو مصیبت اس پہ آئی ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ استقامت والا انسان ہو، دیندار ہو، تو ایسے شخص کی آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایک انسان اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کی آزمائش کا مطلب اس کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کس نے کچھ کیا ہوگا، تو بول اٹھے لعمرک ما اہویت کفی بریبت ولا حملتنی نحو فاحشۃ رجلی ولا قادنی سمعی ولا بصری لها ولا دلنی رأی علیہا ولا عقالی۔ تم سمجھتے ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ لعمرک ما اہویت کفی بریبہ، اللہ کی قسم اس ہاتھ نے آج تک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں کی۔ ولا حملتنی نحو فاحشۃ رجلی، اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں نے کبھی فحاشی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا۔ ولا قادنی سمعی ولا بصری لها، نہ میری بصارت نے نہ میری سماعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم ناجائز چیز کو دیکھو۔ ولا دلنی رأی علیہا ولا عقلی، نہ میری رائے نہ میری عقل نے مجھے اس بات پر دلالت کی ہے کہ تم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آؤ۔ اللہ نے یہ سارے پہلوؤں میں مجھے محفوظ ہی رکھا ہے۔ اللہ ایسا ایمان اور تقوی اور خشوع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمت واسعہ، اور میں اپنے بھائیوں کو گزارش ہی کروں گا، نصیحت کروں گا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات ضرور پڑھیں۔ یہ ایسا مربی انسان تھا، اس کے ایک ایک کلمے میں تربیت ٹپکتی نظر آتی ہے۔
وہ کہا کرتے تھے من ترک فضول النظر منح الخشوع، جو فضول نظر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دے۔ ومن ترک فضول الکلام منح الحکمہ، اور جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ومن ترک فضول الطعام منح لذة العبادہ، اور جو کھانے پینے میں احتیاط برتتا ہے، فضول کھانوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ ومن ترک فضول الضحک، اور جو فحش گوئی سے بچ جاتا ہے، کہہ کہا لگانے سے پرہیز کرتا ہے، منح الہیبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب اسلامیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر انسان خشوع اختیار نہیں کرتا، میرے بھائیوں میں اور آپ کمزور ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ بسا اوقات حالات اتنے بن جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان خشوع اختیار نہیں کرتا، ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ مشورہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر کسی بھائی کی تنخواہ 1000 ریال ہو، اس کو مہینے کے بعد 100 ریال دے دیا جائے، کافی ہو جائے گا نا؟ کیوں 100 ریال تھوڑا؟ چلو ہندوستانی پاکستانی حساب سے اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کو 1000 دے دیا جائے مہینے کے بعد، گزارا تو چل جائے گا نا؟ جواب نہیں دے رہے، کیسے نہیں چلے گا؟ 1000 روپیہ تھوڑی چیز ہے، بجلی کا بل تو 4-5 ہزار ہی آئے گا نا، تو گزارا تو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا اور تیسرا، اور کوئی آدھی نماز لے کے گھر جاتا ہے۔ چلو 10,000 والے کو 5,000 بھی دے دیا جائے اور بچے بھی 4-5 ہوں، نشو و نما تو اچھے طریقے سے ان کی کر لے گا نا، بولے۔ اور جس کی پوری زندگی کے نماز پڑھنے کے بعد قیامت کو کہہ دیا جائے 10واں حصہ ہی نماز ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نماز ناقص ہے۔ دوسرا نقصان صحیح مسلم کی روایت ہے، تلک صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لم يذكر الله إلا قليلا۔ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، خصوصاً عصر کی نماز کے وقت انتظار کرتا ہے کہ سورج کس وقت غروب ہونے کے قریب ہو، پھر اٹھتا ہے۔ فَنَقَرَهَا 4، لفظ نقر ینقر استعمال ہوا ہے، پھر اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو ایسے سخی سرور ہیں کہ رکوع میں جائیں گے تو سرتاج رسول کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی، اور کوئی بیچارہ اس طرح رکوع کر رہا ہے، کسی کا سر نیچے کو گیا ہے، اور حدیث کہتی ہے لَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَاسْتَقَرَّ، اگر سرتاج رسول کی کمر مبارک پر پانی انڈیل دیا جائے تو کھڑا ہو جائے۔ اور یہاں رکوع ہوتا ہی ایسے، کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر اصول سیکھ لیے۔ گریجویشن کرنے کے لیے 500 ایڈیمز یاد کر لیتا ہے بندہ، کریٹیکل یاد کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صلاة عبد لا يقيم فيه صلبہ، ایسی نماز کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت ڈالتے نہیں، دیکھتے ہی نہیں جس میں انسان پشت برابر نہ کرے۔ جس نماز کو اللہ دیکھتے ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھونگے مارتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اللہ تعالی ہدایت دے، اب لوگوں کو تو شاید دیکھ کے غصہ آتا ہوگا، لیکن میرے خیال کے مطابق غصہ نہیں آنا چاہیے، ترس کھانا چاہیے، اور اپنے اوپر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے سچے دین پھیلانے کے لیے کوشش کتنی کی ہے، یہ نکھرا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے کاوش کون سی پیش کی ہے۔ کہ ایک شخص
سجدے سے اٹھتا ہے اور سر سیدھا کرتا نہیں، پھر زمین پہ دے مارتا ہے، ایسا انسان آپ کو نظر آتا ہے؟ رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ تھانے کچہری میں چلا جائے تو کتنی سفارشیں انسان ڈھونڈتا ہے، پیسے لگاتا ہے، چھوٹ جائے تو جو اللہ کی عدالت میں پھنس گیا وہاں کون چھڑائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، ہمیں یوں لگتا جیسے بھول گئے، یا تو رکوع سے سر اٹھاتے نہیں، پورا زمین پہ گر جاتے، اور ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے تو ایسے لگتا جیسے بھول گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا نقصان بیان کیا ہے، میرے بھائیوں یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آپ کو کیا بتاؤں، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے۔ عمر کتنی ہوگی 60 سال نماز پڑھنے والے کی؟ 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ 70 سالہ زندگی گزارنے والا چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، ایک نماز۔ کیا وجہ؟ بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی۔ ہاں صحیح بخاری کی روایت تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس نے وضو نہیں کیا، ہاں وضو جس کا نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں ہے، اور اگر سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے 60 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی۔ پانچواں نقصان، صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاد بن رافع کا قصہ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، نماز تو پڑھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، آ کے سلام کہتا ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو پڑھی تھی، پھر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سکھائی تھی کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ ایک شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، لا یتم الرکوع ولا السجود، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا۔ صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابی رسول نے قسم اٹھا لی، کہتی ہے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ منذ کم هذه صلاتک، یہ نماز کتنی دیر سے ایسی پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے۔ قال واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ چھٹا نقصان جو اسی حدیث کی آخر میں بھی ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، اس شخص کو کہتے ہیں، تو یہ موت فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی، یہ غیر اسلامی موت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیقی صفات اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے خوبصورت بنایا۔ چنانچہ براء ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خوشی کی حالت میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ استقبال کرتی تو ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے آپ استقبال کیا کرتی، اور کیا کہا کرتی؟ فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ
برقت كبرق العارض المتهلل، میں جب دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کالے بادلوں کو چیرتا ہوا چاند سامنے آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ان کو اپریشیٹ کیا کہ تو نے کتنی اچھی بات کہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَيَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے کہ کسی آنکھ نے، میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، روئے زمین پر کسی عورت نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح عیبوں سے پاک بنایا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ذو الجلال نے آپ کو پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کا سر مبارک سیدنا ابو بکر کی ران پہ ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، رات کی چاندنی ہے۔ سیدنا ابو بکر کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، اور آخر بول اٹھے اے آسمان کے چاند تجھ میں داغ دھبے ہیں، زمین کے چاند میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ اور راوی روایت کرتی ہیں آپ کے چہرہ انور ایسا تھا وَكَأَنَّ الْقُرْآنَ يُفْتَحُ فِي الرَّحْلِ، جیسے خوبصورت قرآن کا نسخہ کھول کے رحل میں رکھا ہو، اس طرح آپ کا چہرہ انور تھا۔ ابو رمسہ جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی جچتا نہیں تھا، جس کو بھی دیکھتا کہتا نہیں، ابو رمسہ کہتے ادھر آؤ آج میں تمہیں ایک ہستی دکھا کے لاؤں، پھر مجھے بتانا تجھے پسند آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ابو رمسہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، جب پہلی ہی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑی تو اس کی زبان بول اٹھی بغیر سوچے سمجھے، کیا کہتا ہے؟ ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب، اس طرح کا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ جھوٹے انسان کیسا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی سچا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، لوگ کہہ رہے تھے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دوڑ کے گیا میں دیکھوں، قد انجفل الناس قبلہ الى قبل رسول اللہ، لوگ دوڑ کے جا رہے تھے اللہ کے رسول کی طرف، میری جب پہلی نظر رخ انور پہ پڑی تو میری زبان بول اٹھی واللہ ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا چہرہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربوعا، درمیانہ قد تھا، لیس بالطویل البائن، نہ بہت زیادہ لمبا قد، ولا بالقصیر، نہ ہی چھوٹا قد، وهو الى الطول اقرب بعید ما بین المنکبین، آپ کا شانے بہترین اور خوبصورت انداز سے اللہ نے بنائے، کس اللحیہ، آپ کی گھنی داڑھی تھی، تعلوہ حمرہ اسود شعر اللحی حسن الصغر، آپ کا سفید رنگ تھا جو سرخی مائل تھا، اسود شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے سوائے 13 بالوں کے جو آخری زندگی میں سفید ہو گئے، حسن الصغری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دانت، اہدب اشفار العینین، لمبی پلکوں والے، مفاض الجبین، کشادہ پیشانی والے، یطأ بقدمہ جمیعا لیس لها اخمص یقبل جمیعا ویدبر جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بہت ہی خوبصورت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں فما رأيت شيئا احسن من، میں نے آج تک فما رأيت لم ارى مثله قبل ولا بعد، میں نے آج تک نہ اس سے پہلے ایسا انسان دیکھا ہے نہ اس کے بعد آج تک ایسا انسان دیکھا ہے۔ شعرہ یضرب منکبیہ، آپ کے سر کے بال کندھے کے برابر، قد رأيته في حلة حمراء، میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی،
اور دوسرے صحابی روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ضلیع الفم، آپ کا کشادہ دہن تھا، اشکل العین، سیاہ آنکھیں جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے تھے، منحوس العقیدین، آپ کے تھوڑے گوشت والی باریک ایڑیاں تھیں، وکان کثیر الشعر اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک کے بال زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، وجہہ مثل السیف، آپ کا چہرہ مبارک تلوار جیسا، قال لا بل كان مستدیرا، گول چہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل الشمس والقمر، جیسے چاند کا حلقہ ہوتا ہے اور سورج ہے، ورأيت الخاتم عند كتفه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مثل بیضۃ الحمامہ، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے یہ معجزہ ہے، اللہ کے رسول کی دونوں مبارک آنکھیں تھیں جس سے دیکھتے تھے، لیکن نماز کی حالت میں آپ مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، کان شعرہ دون الجمہ، اللہ کے رسول نے زندگی میں 3 طرح کے بال رکھے، جمہ، لمہ، وفرہ، کانوں کی لو کے برابر، کندھے کے برابر، اور کانوں اور کندھے کے درمیان۔ کندھوں سے زیادہ بال عورتوں کے ہوتے ہیں۔ آپ نے مانگ نکالی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صدعت من یفوخہ وارسل ناصیتہ بین عینی، میں جب آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تو میں آپ کے ناک مبارک کے سامنے سے داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی۔ مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول کا کہ صحابی کہہ رہے ہیں، کان کس اللحیہ، آپ کے گھنے بال تھے، کثیر الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے زیادہ بال تھے، اور صحابی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک اور آپ کے اس جگہ کو ڈھانپتی تھی داڑھی۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں، اگر داڑھی رکھ لی نا تو بیوی گھر سے بھگا دے گی۔ کون سی محبت؟ جس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کا ایمان کیسے اللہ کو پسند آئے گا؟ آپ میرے بھائی ہیں، ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، اگر یہ داڑھی عیب ہوتا تو کم از کم پیغمبر کے چہرہ انور پہ اللہ نہ سجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ داڑھی تھی، یہ خوبصورت بال تھے، وَكَانَ ضَخْمَ الْهَامَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوازن اور بھاری سر مبارک تھا، كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سنہری رنگ بھی نظر آتا تھا، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ إِذَا مَشَى تَكَفَّ، آپ کے چہرہ انور پہ جب پسینہ آتا تو ایسے وہ پسینہ نظر آتا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کچھ گنگریالہ پن تھا، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے کہ خوبصورتی سے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلا کرتے وَكَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ، جیسے وہ کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے، يَنْحَجِرُ مِنْ أَعْلَى، جیسے اونچی جگہ سے آپ نیچے آ رہے ہیں۔ آپ جب بھی چلتے كَانَ لَا يَلْتَفِتْ، دائیں بائیں التفات کر کے نہ چلتے، آپ سموتھلی چلتے۔ آپ نہ اتنا آہستہ چلتے کہ کوئی لاغر سمجھے، نہ اتنا تیز چلتے کہ کوئی متانت اور سنجیدگی کا وصف آپ سے دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ عطا کیا تھا کأنما صیغ من فضہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاندی کا ہی بنا کے دنیا میں بھجوا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اور آپ کے پسینہ مبارک سے اتنی خوشبو آتی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ سو گئے، میری والدہ جو ان کی محرم ہی تھیں وہ ایک بوتل لے کے آئی، صحیح مسلم کی روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر سے نکلنے والے پسینے کو بوتل میں ڈالنے لگے، فاستيقظوا، اللہ کے رسول بیدار ہو گئے،
پوچھا کیا کر رہی ہو؟ ماذا تصنعین؟ کہا آپ کا پسینہ اس بوتل میں بند کر رہی ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جب ہم یہ اپنی خوشبو بنائیں گے اس میں ڈالیں گے فہو من اطیب الطیب، دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسكا اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں نے عنبر اور کستوری بھی دیکھی جو خوشبوؤں کی سردار ہے، لیکن آج تک عنبر اور کستوری میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی جو آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں خوشبو تھی۔ بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے، چھوٹے بچے تھے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہم نکلے ہم نے استقبال کیا، آپ نے ہر بچے کے سر میں پیار دیا اور آپ نے ہماری گالوں کو تھپتھپایا۔ کہتے ہیں آج بھی وہ ہاتھ جو میری گال کو لگا تھا وَكَأَنَّمَا أُخْرَجَ مِن جُؤْنَةِ عَطَّارٍ، جیسے وہ خوشبو کے مرتبان سے ہاتھ نکال کے کسی لگایا ہو، آج بھی وہ خوشبو میری گالوں سے محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے کتنی خوبصورت شخصیت سے نوازا۔ یہ تھے آپ کے چند تخلیقی اوصاف۔